جان محترم، آپ یہ دیکھیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو پہچانیں. جب تک ہم اپنی معرفت نہیں کریں گے، انسان اپنی معرفت نہیں کرے گا، اسے پہچانے گا نہیں جب تک وہ اس راستے کو طے نہیں کر سکتا. ایک انسان اپنی صلاحیتوں کو، یعنی اس کے اندر جو کوالٹیز ہیں خدا نے دی ہیں، اگر اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے کہ الگ آئی ایم گڈ ان انجینئرنگ، آئی ایم گڈ ان اسپیکنگ، آئی ایم گڈ ان رائٹنگ، یا مطلب آئی ایم اے گڈ پینٹر، یا میں اچھا ریسائٹر ہوں. جیسے ماشاء اللہ یہ بچے بہت خوبصورت، ماشاء اللہ خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ اس عمر کے اندر جو ہے وہ اس حزن اور یہ کلام پڑھتے ہیں. یہ خوب صلاحیت ہے. یہ اگر انسان کو پتہ چل جائے صلاحیت، تو انسان اس پہ اسٹرگل کرتا ہے اور اس کو اور فلورش کرتا ہے. خوب یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اسی طرح انسان کو اپنے انر پرسپیکٹیو کو انہینس کرنے کے لیے خدا نے اس کے لیے یہ روم رکھا ہوا ہے کہ وہ اس کو انہینس کر سکتا ہے. اسی کے لیے اس نے اپنے بندوں کو بھیجا. جتنے بھی بندے آئے انہوں نے بلڈنگیں بنانا نہیں سکھائیں، انہوں نے سیٹلائٹ بنانا نہیں سکھائی، انہوں نے اے آئی کے ٹولز بنانا نہیں سکھائے. انہوں نے یہی سکھایا کہ انسان بن جاؤ. انسان بننا ان کی طرف سے آئے، کیونکہ وہ آئے اس لیے تھے کہ اس کو انسان بناؤ. اور یہ جو انسانیت کا فارمولہ ہے، یہ جب تک اب مجھے احساس ہی نہیں ہے کہ مجھے انسان بننا ہے کہ نہیں بننا. جب ہم بھی بچوں کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں، آج معاشرے میں کیا کر رہے ہیں؟ انجینئر بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ، فلانا بن جاؤ، اکاؤنٹنٹ بن جاؤ، یہ بن جاؤ. اچھی بات ہے، پروفیشن از امپورٹنٹ، کیریئر از امپورٹنٹ. فلانی یونیورسٹی میں جائے گا، فلانی جگہ پڑھے گا، فلانے اسکول پڑھے، گڈ، ایوری تھنگ از گڈ. مگر انسان بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا؟ دنیا کی یونیورسٹیز جو ہے وہ کنزیومر پروڈکٹ بنا رہی ہیں، انسان نہیں بنا رہی. کوئی بھی درسگاہ یا دانشگاہ انسان پیدا نہیں کر رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ الہی نظام سے ڈسکنیکٹڈ ہے. جو ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے اس کا اپنا نفس جو ہوتا ہے، اس کی اپنی جو انر ہوتا ہے، وہ افیکٹڈ ہوتا ہے. کیوں کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اچھی لوگوں میں بیٹھے، اچھی کمپنی میں بیٹھے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حاصلات مرتب ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ اس کے روح جو ہے وہ دوسرے کے اوپر ٹیلی کرتی ہے. بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن بہرحال بہت سارے لوگ پھر بھی اس کے باوجود جو ایسے ہوتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ میں نے کئی دفعہ یہ واقعہ پڑھ چکا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ ان کے حواری ہیں، اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے. حضرت عیسیٰ سوچیں کہ اس مقام پر اللہ کے نبی ہیں اور خدا نے ان کو جو عطا کیا، اس کے ساتھ جو لوگ ہیں آپ سوچیں کہ ان کو کتنا ان کو سکھا رہے ہیں، ان کے پاؤں کو خود دھو رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں رسول خدا، آپ ہمارے پاؤں کو دھو رہے ہیں. کہاں میں تمہیں سکھا رہا ہوں تواضع کسے کہتے ہیں، انکساری کسے کہتے ہیں. یہ پاؤں دھو کر سکھانا چاہ رہے ہیں کہ اس کو. آپ سوچیں اتنی ٹریننگ کے باوجود ایک شہر کے پاس جاتے ہیں اور اس کے شہر کے باہر کہیں دیوار گری ہوتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہٹاتے ہیں. کیا ہے واقعے میں کہ نیچے بہت قیمتی سٹون پڑے ہوتے ہیں. تو جب وہ دیکھتے ہیں ایک دم جا کے اس پہ اٹیک کر دیتے ہیں. کون؟ جو ساتھ ہوتے ہیں، اور ان سٹون کو جمع کرنا شروع کرتے ہیں. بہت قیمتی ہوتے ہیں. اب حضرت عیسیٰ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کس خزانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو وہ واقعہ میں بہت دفعہ پڑھ چکا ہوں، میں ریپیٹ نہیں کروں گا. کہ بہرحال کہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں شہر جا رہا ہوں اور میں شہر سے جو ہے وہ ایک بہترین ہیرا، ڈائمنڈ لے کر آؤں گا. اب یہ باہر انتظار کرتے رہتے ہیں اور بہرحال پورا واقعہ پھر واپس آتے ہیں تو ساتھ ایک جوان ہوتا ہے ان کے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ تو ہیرا لینے گئے تھے، ڈائمنڈ لینے گئے تھے، یہ کیا ہے؟ کہا اس کے دل میں خدا رہتا ہے. تو جس کے دل میں خدا ہو اس سے بڑا ہیرا کوئی نہیں ہے. خوب یہ انسانیت ہے. ہم اس کو سوسائٹی میں جنریٹ نہیں کر رہے، ہم سوسائٹی کے اندر ایسا ماحول کریٹ نہیں کر رہے، یا یہ اسپیکٹ ہی نہیں ہے ہمارا کہ ہم ایسی جنریشن پیدا کریں جن کے دلوں میں خدا رہتا ہو. ہمیں باقی سب کچھ چاہیے اور دیتے بھی ہیں، بہرحال والدین جو کر سکتے ہیں انہیں کرنا چاہیے. لیکن عزیزان محترم، حقیقت جو ہے وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ نے 1,24,000 کو بھیجا، اگر وہ سسٹم نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ بلاک پہ لگے ہوئے ہیں. ایک انسان کو اگر اپنے اندر سے اسمیل نہ آئے تو کیا وہ نہائے گا؟ نہیں نہائے گا. بولے مجھے تو صحیح ہوں میں تو. اور اس کے اندر مطلب مثال کے طور پر ناک خراب ہو جائے آدمی کا، تو آپ کو خوشبو بھی نہیں آئے گی، اسمیل کچھ بھی نہیں آئے گا، نہ بدبو آئے گی نہ
خوشبو آئے گی بہترین دنیا کی خوشبو، آپ کہتے ہیں آپ کا ناک بند ہو تو آپ نہیں سونگھ سکتے. ہمارا حال یہی ہے. میں آپ کو نہیں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. مجھے میرے اپنے اندر کی بدبو نہیں آتی. مجھے بدن کی آتی ہے، بدن کی آتی ہے تو میں کہتا ہوں چلو شاور لے لو، حمام لے لو، فریش ہو جاؤ. لیکن ایک آدمی کو نہیں آتی. ایک آدمی بولتے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ نہاؤں گا. اب سوچیں کچھ لوگ مہینے میں ایک دفعہ نہائیں اور کچھ لوگ سال میں ایک دفعہ نہائیں. جو آپ جاتے ہیں باہر دوسروں میں، مرتاز ہے، ہندی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ویسے نہاتے بھی نہیں ہیں. کسی کو ڈسکلیم نہیں کرنا چاہیے، بہرحال لوگ بہت ساری ایسے لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ جی لوگ نہاتے نہیں ہیں وہ. آپ سوچیں کہ آدمی سال بعد نہائے، کیوں؟ کیونکہ اسے احساس ہی نہیں ہے کہ میں گندا ہوں کہ نہیں ہوں. جس کو گندگی کا احساس ہوگا وہ نہائے گا. عزیزان محترم، اسی طرح انسان کے گناہ اس کو اندر سے بدبودار کر دیتے ہیں. لیکن انسان جب اپنے طرف دیکھے ہی نہیں تو اسے کبھی بھی اسمیل نہیں آئے گی، کبھی بھی نہیں آئے گی اس کو اسمیل. اور جب آپ کو اسمیل نہیں آئے گی تو آپ کبھی بھی ایسا کام ہی نہیں کریں گے جس سے آپ کے گناہ دھلے. مطلب آدمی کو کیا ہے، آدمی کو کیا. لیکن ہمیں اپنے سے زیادہ دوسروں کے گناہ زیادہ نظر آتے ہیں. دوسروں کے گناہ، انگلی اٹھانا، یہ ایسا ہے ویسا ہے، یہ نہیں دیکھتے خود میں کیسا ہوں. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ صلی مولا فرماتے ہیں کہ جو نماز ہے یہ تمہارے دروازے کے باہر گرم پانی کا چشمہ ہے. جب دل چاہے اس سے اپنے آپ کو طہارت حاصل کرو. یعنی انسان جو نماز پڑھتا ہے یہ اصل میں ہے کیا؟ یہ طہارت ہے گناہوں سے. جب جمعے کا دن تھا آج، اور آپ جانتے ہیں کہ جمعے کے اعمال میں مفاتی جناح کے اندر جہاں ائمہ کی نماز ہے وہاں پر ایک نماز ہے، نماز جعفر طیار، ٹھیک ہے. اور نماز ہے کہ جمعے کو مستحب ہے، پڑھنی چاہیے. اب یہ کہ اس روایات میں ہے کہ جو نماز جعفر طیار پڑھتا ہے اس کے گناہ پاک ہو جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں. اب ایک آدمی سال میں ایک دفعہ پڑھتا ہے تو اسے سال بعد احساس ہوتا ہے کہ میرے کو گناہ ہے، میں دھوں. لیکن ایک آدمی مہینے بعد پڑھتا ہے تو لگتا ہے کہ مہینے میں گندا ہو گیا ہوں، مجھے یہ نماز پڑھ لینی چاہیے. ایک آدمی ہفتے میں پڑھتا ہے تو اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے ہر ہفتے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے. اور میں خود بھی کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو ہر روز پڑھتے ہیں کیونکہ انہیں احساس ہے کہ میں آلودہ ہوں. ذہن میں یہ احساس بہت امپورٹنٹ ہے. بہرحال خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس نماز کو پڑھا کریں. وہ اب انسان زندگی میں نہ پڑھی ہو کسی نے نماز جعفر طیار تو سوچیں، یعنی اسے احساس ہی نہیں ہے کہ وہ گناہوں سے آلودہ ہے یا نہیں ہے. اسے احساس ہی نہیں ہے. اور یہ خود احساس ہونا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. انسان بعض اوقات جو ہے وہ بہرحال اپنی زندگی میں اتنے سارے کام کر رہا ہوتا ہے، نیک کام بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو نہیں پتا ہوتا بعض اوقات وہ عیبوں اور برائیوں میں گم ہوتا ہے. کیونکہ بہرحال خود شناسی کے لیے، اپنی معرفت کے لیے انسان کو اپنی طرف متوجہ ہے.